ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواہ البخاری۔ یہ دوسری روایت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے سنگی لگوائی اس حال میں کہ آپ محرم احرام باندھنے والے ہیں، واحتجم اور آپ نے جو ہے سنگی لگوائی اس حال میں کہ آپ روزہ دار ہیں۔ اب روزے کی حالت میں سنگی لگوانے کے بارے میں، سنگی جو جوکے لگوانا یعنی حجامہ جو ہمارے اب کے دور میں چلتا ہے کہ کسی اب تو پہلے تو جوک یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک جانور ہوتا ہے، اس کو بندے کے اس اعضاء پر جہاں پر تکلیف ہو یا جو اعضاء ایسے ہیں جہاں پر خون گندا جمع ہو جائے وہاں پر لگا دیتے ہیں تو وہ خون جو ہے چوس لیتا ہے، گندا خون چوس لیتا ہے تو اس سے بیماری سے آرام آ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو حجامہ سینٹر اب بنے ہوئے ہیں وہ بھی یہی طریقہ اپناتے ہیں کہ جہاں پر آپ کے تکلیف ہے، جو اعضاء آپ کے تکلیف دہ ہیں وہاں پر وہ جو کپ وغیرہ لگا کر اس سے خون جو ہے گندا نکال لیا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے بندے کے جسم سے وہ گندے خون کے نکلنے کی وجہ سے بیماری جو ہے دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے روزے کی حالت میں جو سنگی لگوائی ہے اور آپ علیہ السلام کے روزے کے بارے میں کوئی اعتراض آپ نے نہ بیان کیا نہ ہوا، اس لیے اسی اعتبار سے آپ کوئی بیماری کی وجہ سے اپنا علاج جسم کا کروانا چاہتے ہیں، طاقت کے لیے نہ ہو، جو بدنی طاقت کے لیے کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا انجیکشن لگوا لے کہ جس کے ساتھ معدے کو طاقت ملتی ہو، روزے کی حالت میں اس کی توانائی بحال ہوتی ہو، ایسے انجیکشن سے جو ہے محدثین منع کرتے ہیں۔ اور باقی بیماری کے طور پر کوئی چوٹ لگ گئی ہے، چوٹ کی وجہ سے اس پر زخم ہے، زخم کی وجہ سے یا کوئی انجیکشن ایسا جو چوٹ کی وجہ سے جو لگایا جاتا ہے تو روڈ ایکسیڈنٹ کے حوالے سے جو، تو اس کے بارے میں محدثین نے کہا یہ جائز ہے، لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے سنگی جو ہے جو کہ لگوائی ہے، اور احرام کی حالت میں بھی یہ چیزیں نبی پاک علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔